بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اب باقاعدہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الف لام میم۔ علماء فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور متشابہات میں سے ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی نے انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایت خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز اور نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار اور رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، اور اگر یہ راز حضور علیہ السلام کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ بلکہ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے با مقصود پر داخل، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز اور مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے، بلکہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، غالب گمان یہ کہ حروف مقطعات مخفی علم ہیں، اور یہ سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف یعنی یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کو کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ علیہ السلام کے علوم کے وارث اولیاء اعظام کو ہے، اور انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی یہ حروف خود ہی اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، گو کا اور ہرن کا حضور علیہ السلام کے سامنے کلام کرنا، جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے کہ جب بندہ کوئی نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے، تو وہ ان حروف کو اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک کہ اس بات کا تعلق، بعض علماء نے کہا کہ اگر ان کا مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، یہ بات ہی محمل ہے، اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کو مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر ان سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں۔ ہم جیسوں کو ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اجتباء وغیرہ، اور ان جیسے احکامات میں اطاعت کرنا سر خم تسلیم کرنے انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کہ آسان لفظ میں اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں، الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے، ان کی کھوج لگانا یہ ہمارے بس کی کام نہیں ہے۔ ہاں، ان حروف کے معانی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کی عطا سے حضور علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضور بھی نہیں جانتے ہیں، تو دیکھیں
جس کے سامنے کلام پیش کیا جاتا ہے، قرآن کریم حضور پر نازل ہوا، اور وہی اگر اس کے معنی کو نہ جانے تو پھر یہ غیر مفید کلام کہلائے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام بولتے ہیں نا، کچھ سربستہ راز ہوتے ہیں، خفیہ باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے جو کچھ ایسی باتیں جن کو اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب علیہ السلام اور جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ ہیں، اولیاء صالحین، وہ حضور کی معرفت سے ان کے جو ہے نا معانی کو اور مفاہیم کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔